حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی. جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چلنے لگے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک گننے لگے. 1 2 3 4. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، جو خلاصہ اس واقعے کا کہ قدم قدم کیوں گن رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو کہا حضور میری تمنا یہ ہے کہ آپ میرے گھر کی طرف جتنے قدم اٹھا کر تشریف لائیں، میں شکرانے میں آپ کی تشریف آوری اور آپ کی اکرام میں اتنے غلام اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دوں. یہ کیسی دعوت تھی، یہ کیسا اکرام تھا، یہ کیسی محبت تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی نے ایسا ہی کیا کہ نبی پاک جتنے قدم اٹھا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آئے، اتنے قدم کاؤنٹ کیے اور اتنے غلام آزاد کر دیے. اچھا، یہ دعوت تو ہو گئی، شاندار دعوت تھی. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شیر خدا گھر تشریف لائے اور کچھ افسردہ سے ہیں. خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ میرے سرتاج کیا بات ہے، آپ کچھ افسردہ سے دکھائی دے رہے ہیں. ناظرین، ہم بھی کسی دعوت سے جب آتے ہیں نا تو ہمارے گھر والے بھی گھر آ کر بعض اوقات کسی کی دعوت دیکھ کر افسردہ ہو رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھا اس نے کیسا کھانا بنایا تھا، کتنا بڑا فنکشن کیا تھا، کتنا اہتمام کیا تھا. ہم بھی اس سے اچھی دعوت کریں گے کیونکہ ہمیں بھی اپنا نام کرنا ہے، ہمارا بھی کوئی مقام ہے معاشرے میں. مگر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی افسردگی کی وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ جس طرح میرے بھائی حضرت عثمان غنی نے نبی پاک کی آمد پر ہر قدم پر ایک غلام آزاد کیا ہے. اے فاطمہ، میری تو ایسی مالی حیثیت نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر آپ کے قدم پر میں بھی غلام آزاد کرتا. مالی طور پہ ظاہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے. تو اب خاتون جنت بی بی فاطمہ نبی پاک کی لاڈلی شہزادی ہیں، کیا کمال کا جواب دیا کہ اے علی، اے میرے سرتاج، آپ افسردہ نہ ہوں، آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دعوت انہیں دے دیں اور انشاءاللہ ایسا ہی انتظام ہو جائے گا، اس سے اچھا ہو جائے گا. سبحان اللہ. مولا علی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے کہ حضور آپ کی دعوت ہے میرے گھر پہ. سبحان اللہ. نبی پاک اپنی شہزادی کے گھر کیوں نہ تشریف لاتے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کی ایک کثیر جماعت کو لیا اور اپنی لاڈلی شہزادی بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے، تشریف لائے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بھی قدم گنے. اب کیا ہوا؟ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر آئے نا ناظرین، تو بی بی فاطمہ خاتون جنت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتی ہیں سجدہ ریز ہو کر، کہتے یا اللہ، آج تیرے محبوب میرے گھر آئے ہیں، اپنے صحابہ کے ساتھ آئے ہیں، تیری بندی کا مالک تجھی پر بھروسہ ہے. اے میرے رب، تو آج میری لاج رکھ لے اور اس دعوت کے لیے کھانوں کا انتظام غیب سے فرما دے. یعنی گھر میں کھانے کو بھی نہیں تھا، مہمان آ چکے ہیں اور کھلانے کے لیے بظاہر کوئی چیز نہیں ہے، مگر خاتون جنت شہزادی کونین سجدے میں ہیں. اور پھر کیا کیا انہوں نے؟ بی بی فاطمہ نے خالی ہانڈیوں کو چولہے پر رکھ دیا. اللہ اکبر. اللہ کریم کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور رب کریم نے ان ہانڈیوں کو اپنے کرم سے جنتی خانوں سے بھر دیا. اب جب دسترخوان پر ناظرین یہ کھانا لگتا ہے نا تو صحابہ سارے حیران ہیں. سچ اے بیوٹیفل اسمیل، ایسی پیاری خوشبو ہے، اتنا زبردست ٹیسٹ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ حضور نہیں، ہم تو نہیں جانتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نبی پاک نے فرمایا کہ یہ کھانا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے جنت سے بھیجا ہے. جنتی کھانے کی دعوت ہوئی، مگر ابھی وہ رسم یا وہ انداز باقی تھا جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا کہ ہر قدم پر ایک غلام آزاد کیا تھا. اب حضرت فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا پھر سجدہ ریز ہو گئی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگی کہ یا اللہ، تیرے بندے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے محبوب کی اپنے گھر آمد پر ہر قدم پر ایک غلام آزاد کیا تھا. میرے مالک، میری خاطر آج تو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ قدم جو میرے گھر کی طرف اٹھے ہیں، اپنے محبوب کی امت کے گناہ گار بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دے. دیکھیں یہاں بھی خاندان نبوت کا کیا انداز ہے کہ ہم گناہ گاروں کو یاد رکھا کہ آزاد ہی ہوں تو نبی پاک کی امت کے گناہ گار آزاد ہو جائیں. ناظرین جاننا چاہیں گے پھر کیا ہوا؟
اللہ اکبر. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت جب یہ دعا سے فارغ ہوتی ہیں تو جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ بشارت لے کر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ دعا اللہ نے ایسی قبول فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر قدم کے بدلے میں 1,000 گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. وہاں ایک غلام آزاد ہوا تھا اور یہاں ہزار گناہ گار اس امت کے جہنم سے آزاد کیے گئے. یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، کیا گھرانہ میرے حضور کا ہے. پھر ہم کیوں نہ کہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول.